محنت تبلیغ کی محنت محنت تبلیغ کی محنت بے شمار اللہ کی نعمتیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے نعمتیں اللہ کے بندوں پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے۔ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے دین کی بات کے کہنے اور سننے کے لیے جمع ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور نعمتوں کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، قانون بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اور اللہ چونکہ کامل ذات ہے، اللہ کی ذات کامل ہے، بے عیب ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ کے ضابطے بھی وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے قانون اور ضابطوں کے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا والے ہوتے ہیں کہ ان کے ضابطے ان کو قانون بدلنا پڑتے ہیں، کہ پچھلے ضابطے میں جو غلطی ہو گئی اس کو جو ہے اگلے میں اس کو کلیئر کر لو، اس کو صحیح کر لو۔ لیکن اللہ کے ضابطے اور اللہ کے قانون اب قیامت تک نہیں بدلے۔ قرآن خود کہہ رہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے ضابطے اور اللہ کے قانون قیامت تک نہیں بدلے گے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، قدردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے دین کی بات کا کہنا، اللہ کے دین کی بات کا سننا۔ ہمارے اپنے ماحول کے اندر یہ عام چیز ہے، ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں اس کا ماحول ہے، دین کی بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، لوگ ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، دین کی بات کہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر دین کی بات کے کہنے اور سننے کا ماحول نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر طلب ہے لیکن دین کی بات سنانے والا کوئی نہیں ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جماعتوں نے کارگزاری سنائی جانے کے بعد افریقہ کے ملکوں کی کہ ہم ملکوں میں پہنچے اور ایک مکان جنگل کے اندر وہاں پر جا کر ہم نے اللہ کے دین کی بات، ہم نے آواز لگائی گھر پر، رہبر نے، تو گھر میں سے مستورات کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو جماعت آگے بڑھنے لگی تو مستورات کہنے لگی تم اللہ کے دین کی بات صرف مردوں کو سنائیں گے، ہم عورتوں کو اللہ کے دین کی بات کون سنائے گا؟ تو دنیا میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر دین کی بات کے سننے والے تو لوگ ہیں لیکن کہنے والا کوئی نہیں ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سننا جو ہے نا، یہ دین کے آنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے علم کے ساتھ پیدا کیا ہے، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جو جہل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو نہیں جانتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو سیکھنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا کہ سن کر جو تو سیکھے، دیکھ کر سیکھے، سوچ کر سیکھے۔ یہ محنتیں ہیں، اس لیے ایسی مجلسوں کی قدردانی ہو جس کام کے ساتھ اللہ کی نسبت لگ جاتی ہے۔ ہمارے صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے اجتماع کی مجلس میں کہ ہمارا جمع ہونا اللہ کے دین کی نسبت پر ہے، اور اللہ کی نسبت یہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ اور ایک بات کہتے تھے مولانا کہ نسبت کے بدل جانے سے چیز کی قیمت بدل جاتی ہے۔ ہماری نسبت اللہ کے دین سے لگ جائے، اللہ کے کام سے لگ جائے، اللہ کے نام سے لگ جائے تو ہماری بھی قیمت بڑھ جائے گی۔ مثال دیتے تھے مولانا، کہتے تھے ایک پتھر راستے پر پڑا ہوا ہے، لوگ اس پر تھوکیں گے، اس کو ٹھوکر ماریں گے، بچے اس پر پیشاب پخانہ کریں گے، اس پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس پتھر کی نسبت اور اس اینٹ کی نسبت اگر اللہ کے گھر سے لگ جائے تو وہ قیمتی ہو جائے گا، قابل احترام ہو جائے گا۔ جس چیز کی قیمت اللہ کے دین سے لگ جائے گی وہ بھی قیمتی ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ یہ مجلس بوجھ نہیں ہے کہ کتنی بار دین کی بات کہیں گے، کتنی بار سنیں گے، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے دین کے آنے کا، اور ہمارا مذاکرہ اس لیے ہے اور ہمارے اجتماعات اس لیے ہے ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہے، کیا ہماری ضرورتیں ہیں اور کیا ہمارے مقاصد ہیں۔ اللہ نے سارے انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیوں آئے ہیں؟ بلکہ انسان دنیا میں آئے نہیں ہے، اس امت کے ہر فرد کو اللہ کہہ رہے ہیں
کہ تم آئے نہیں ہیں، تم کو بھیجا گیا ہے، اخرجت للناس، انسانوں کی طرف بھیجا ہے، تم کو بھیجا گیا ہے، تم کو نکالا گیا ہے، وہ ذمہ داری کو سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہ اجتماع کا ہمارا موقع اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور امت کو یہ ذمہ داریاں سمجھانا، اس کے لیے اللہ نے یہ جمع کیا جاتا ہے اجتماع کے اندر، یہ مذاکرے کے ذریعے ہماری اپنی ذمہ داریاں ہم سمجھے۔ آج پوری دنیا کے اندر حالات ہے اور پوری دنیا کے انسان حالات کا شکار ہے، ہر ایک آپ کو پریشان ملے گا، بلکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کوئی بتا دیتا ہے، کوئی نہیں بتاتا، کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی نہیں کہتا، قسم کھا کر کہتے تھے خدا کی قسم جس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے وہ پریشان ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ اس زمانے میں کہتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں زمین آسمان چکی کے دو پارٹ کی طرح سے ہے اور ساری انسانیت اس میں پسی جا رہی ہے، کیا غریب، کیا شہر کا رہنے والا، کیا دیہات کا رہنے والا، پوری دنیا کے انسان جو تو حالات کا شکار ہے، ساری دنیا میں حالات ہیں، کوئی دنیا کا علاقہ، کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جو حالت جہاں کے بسنے والے انسان حالات کا شکار نہیں ہے، ہر آدمی کے ساتھ حالات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کی نوعیت الگ ہے، حالات کی قسم الگ ہے، ہر ایک حالات کا شکار ہے اور ہر ایک کی زبان پر شکایتیں حالات کی، حالات ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ حالات کیوں آتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ ہمارے نظام الدین کے بزرگ فرماتے تھے، پوچھتے تھے مجمع سے کہ بتاؤ حالات کیوں خراب ہے، پوچھتے تھے مجمع سے، مجمع جواب نہیں دیتا تھا، کہتے تھے دیکھو حالات اس لیے خراب ہے کہ اعمال خراب ہے، حالات کا تعلق اعمال سے ہے، اللہ نے حالات کو اعمال سے جوڑا ہے۔ پھر کہتے تھے اعمال کیوں خراب ہے، پوچھتے تھے مجمع سے، حالات تو اس لیے خراب ہے کہ اعمال خراب ہے۔ پھر کہتے تھے اعمال کیوں خراب ہے، تو کہتے تھے اعمال اس لیے خراب ہے کہ یقین خراب ہے، یقین بگڑا ہوا ہے۔ پھر کہتے تھے یقین کیوں خراب ہے، یقین کیوں بگڑا ہوا ہے، پھر اس کا جواب دیتے تھے کہ یقین اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ یقین کے بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے، پوری دنیا میں حالات ہیں اور آج کے زمانے کا انسان ہر حال کو انسان سے جوڑ رہا ہے، مخلوق سے جوڑ رہا ہے، حالات کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، باہر کے کوئی نظام سے نہیں ہے، حالات کا تعلق جو ہے نا وہ باہر کی کسی چیز سے نہیں ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ یہ حالات اس کی وجہ سے یہ جہالت کی بات ہے۔ قرآن نے حالات کو جو ہے نا وہ چیزوں سے نہیں جوڑا ہے، اسباب سے نہیں جوڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر جتنے حالات آتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور اعمال کیوں بگڑتے ہیں، اعمال اس وقت بگڑتے ہیں جب یقین بگڑ جاتا ہے۔ اعمال کا بگاڑ کا تعلق تو یقین کے بگاڑ سے ہے، حالات کے بگاڑ کا تعلق باہر کی کسی چیز سے نہیں ہے، حالات کے بگاڑ کا تعلق انسان کے اپنے اندر سے ہے۔ انسان اگر بن گیا تو حالات صحیح ہو جائیں گے۔ مثال دیتے ہیں ہمارے اپنے بڑے کہ باہر کا بگاڑ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ باہر کا بگاڑ نہیں ہے، وہ اندر کا بگاڑ ہے۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پورے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئے ہیں، میرے پورے جسم پر، تو ظاہر تو جسم پر ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو جواب دیا کہ یہ آپ کے جسم پر جو پھوڑے اور پھنسیاں نظر آ رہے ہیں یہ باہر کا بگاڑ نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کا بگاڑ ہے، آپ کے خون کے اندر فساد ہے، آپ کے خون کے اندر خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ باہر ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کی کڈنی کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے، خرابی ہو جائے تو کڈنی تو اندر ہے لیکن ظاہر کہ باہر میں اس کے چہرے پر سوجن نظر آئے گی، اس کے اعضاء کے اندر سوجن نظر آئے گی کہ بگاڑ تو اندر کا ہے لیکن ظاہر باہر ہوا ہے۔ ہاں ایسے پوری دنیا میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ انسانوں کے اپنے اندر کا بگاڑ ہے، اور اسی کو دور کرنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے، انبیاء علیہ السلام آ کر کہتے تھے یہ سارا جتنا نقشہ ہے یہ سب بنا ہوا ہے، اس کے بنانے والا ایک کائنات کے ساری مخلوق کا بنانے والا ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے اور اس کے ضابطے ہیں کہ جب انسانیت
اس خالق اور مالک کی فرما برداری پر آتی ہے، اطاعت پر آتی ہے، اللہ سارے نظام کو درست کر دیتے ہیں۔ اور جب انسانیت اللہ کی نافرمانی پر آتی ہے، سارے اسباب ہونے کے باوجود لوگوں کی زندگیاں بگڑ جاتی ہیں۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا قرآن نے ایک نظام بتایا ہے، ایک اصول بتایا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ اچھی زندگی کن کو ملے گی؟ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ قرآن وعدہ کر رہا ہے اللہ ان کو اچھی زندگی دے گا، حیاۃ طیبہ، اچھی پاکیزہ زندگی دیں گے ان کو۔ ہاں، ہمارے علماء کرام نے اس کے آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ پاکیزہ زندگی وہ ہوگی کہ اللہ ان کی جان میں بھی برکت دیں گے، مال میں بھی برکت دیں گے، ان کے اوقات میں بھی برکت دیں گے۔ اور اس کے خلاف اگر زندگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، زندگیوں میں تنگی ہوگی، مال میں تو زیادتی ہوگی، اسباب میں تو زیادتی ہوگی، لیکن زندگیوں میں تنگی ہوگی۔ ہمارے صوبے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، مثال دیتے زندگی کی تنگیوں کی، کہ زندگی میں جب زندگی بے دینی کے ساتھ گزرے گی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر زندگیاں گزرے گی، تو زندگیوں کو اللہ ایسے تنگ کریں گے اور دلوں کے اندر میں اللہ ایسی بے چینی مسلط کریں گے۔ مثال دیتے ہیں جیسے کپاس کی گاڑیوں کو جو لوڈ کیا جاتا ہے، کم جگہ کے اندر زیادہ کپاس ڈالی جاتی ہے، ایسی جو ہے تو دلوں کے اندر بے چینیاں ڈالی جائے گی۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے اس کا انتظام فرمایا ہے کہ انسانوں کے دلوں کا رخ صحیح ہو۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے یہی محنت کی ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانے، اپنے بنانے والے خالق اور مالک کو پہچانے۔ ساری انسانیت علم کا سب سے پہلا سبق اپنے بنانے والے کو پہچاننا ہے۔ جو اپنے بنانے والے کو نہ پہچانے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ پہلا سبق کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا۔ انبیاء علیہ السلام آ کر اسی کا تعارف کرواتے تھے۔ یہ آگے کی چیز ہے، اس سے پہلے اللہ انبیاء علیہ السلام کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مجھ کو پہچانو، میں ہی اللہ ہوں۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، بنانا بگاڑنا، کامیابی ناکامی ہے۔ دنیا کے کسی چیز کے کسی سبب کے اندر نہ بنانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، نہ بگاڑنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ سارا ملک اللہ کا ہے، سارا قبضہ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بلکہ اللہ نے مشاہدہ کروایا ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی کہ کسی بھی چیز کا تاثر دل میں لے کر زندگی مت گزارو۔ الا لہ الخلق والامر، جتنی مخلوق ہے اس پر کنٹرول اور قبضہ اللہ کا ہے، ساری مخلوق پر قبضہ اللہ کا ہے۔ آگ اللہ نے بنائی ہے، جلانے کی صفت اللہ نے دی ہے۔ پانی اللہ نے بنایا ہے، اس کو ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں صفت جو ہے تو نکال دیتے ہیں۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، ہاں، لیکن آگ تو نظر آ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے آگ ہے، لیکن آگ میں جلانے کی صفت وہ آگ کی اپنی نہیں ہے، ساری مخلوق محتاج ہے۔ اور مخلوق کی صفات بھی وہ ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی ہے، مخلوق کی صفات ذاتی نہیں ہے۔ ساری صفات جتنی مخلوق کے اندر ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باقی رکھا، آگ کا نقشے کو اللہ نے باقی رکھا، آگ کی شکل کو اللہ نے باقی رکھا، اور اپنی قدرت سے اللہ نے اس کی صفت نکال دی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ کبھی تو اللہ شکل کو بدل دیتے ہیں اور کبھی اللہ شکل کو باقی رکھ کر صفت کو بدل دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے شکل کو باقی رکھی لیکن اللہ نے صفت بدل دی کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ آگ ہے اور آگ میں جانے والے کی ہلاکت یقینی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ آگ ہے، مخلوق ہے، مخلوق نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مخلوق اگر کسی کے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو بغیر اللہ کی مرضی کے اس کو ہلاک نہیں کر سکتی، اور کسی کی حفاظت کا مخلوق فیصلہ کر لے
بغیر اللہ کی مرضی کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا نظام ہے. انبیاء علیہ السلام یہی بات جو لوگوں کو سمجھاتے تھے تو سب سے زیادہ یہ بات ان کی سمجھی ہوئی تھی کہ مخلوق کے چھوٹا ہونے کے لیے اور مخلوق کے بے حیثیت ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ بنی ہوئی ہے اور ہر بنی ہوئی چیز محتاج ہے اور بنانے والا کسی کا محتاج نہیں ہے. بنانے والا کسی کا محتاج ہے. اس لیے وہ شکل باقی رکھی اللہ نے آگ کی. ساری دنیا دیکھ رہی تھی آگ ہے, لیکن آگ کے جلانے کا حکم, جلانے کی صفت کو اللہ نے ایک امر کے ذریعے اور ایک حکم کے ذریعے ختم کر دیا. یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. شکل باقی رکھی اللہ نے, صفت کو نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں. کبھی تو شکل کو بدل دیتے ہیں اور کبھی شکل کو باقی رکھ کر صفت بدل دیتے ہیں اور کبھی جب چاہتے ہیں تو شکل ہی بدل دیتے ہیں. اس لیے پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہو تم؟ کیا دیکھ رہے ہو کہ تمہارا دیکھا ہوا, تمہارا سمجھا ہوا جو تم سمجھ رہے ہو اصل نہیں ہے, جو تم دیکھ رہے ہو اصل نہیں ہے, اس کے پیچھے جو اللہ کا امر ہے, حکم ہے, وہ اصل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے اور مشاہدے کے مطابق کہہ رہے ہیں. اللہ پوچھ رہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے اللہ یہ میرا عصا ہے, یہ لکڑی ہے, یہ ڈنڈا ہے. اور اس کے نفع بیان کر رہے ہیں. آج انسان دیکھ رہا ہے جن اسباب کے ساتھ انسان لگا ہوا ہے, جن اسباب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, انسان اس اسباب کے یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس اسباب کا, اس سبب کا یقین ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے نفع کی چیز ہے. جیسے ایک دکاندار سمجھ رہا ہے دکان نفع کی چیز ہے, ایک کاشتکار سمجھ رہا ہے کہ میری کھیتی نفع کی چیز ہے, ایک ملازم سمجھ رہا ہے میری ملازمت نفع کی چیز ہے, ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ عصا جو ہے نا یہ میرے لیے نفع کی چیز ہے. تو نفع گنوانے لگے کہ اللہ یہ عصا میرا عصا ہے. پہلے تو کہنے لگے یہ میرا ہے, ہاں جیسے ہم کہتے ہیں دکان میری ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ سواری میری ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, سب اللہ کا ہے, ہم بھی اللہ کے ہیں. اس لیے جب کوئی چیز جاتی ہے تو حکم ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا کچھ نہیں ہے, سب اللہ کا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. تو پوچھا یہ میرا عصا ہے, پتے جھاڑتا ہوں, ٹیک لگاتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, ولیہ فیہا مآرب اخری, اس میں میرے لیے بہت نفع چھپے ہوئے ہیں. تو اللہ نے ایک بات سمجھائی قیامت تک آنے والے انسانوں کو, جس چیز کو تم نفع کا سمجھ رہے ہو وہ نفع کا نہیں ہے, اور جس چیز کو تم نقصان کا سمجھ رہے ہو نقصان کا نہیں ہے. کہ چیزوں میں سے نفع اور نقصان نکالنے والی ذات وہ تو اللہ کی ہے, اس کے حکم کو دیکھ کر چلو. چیزوں کے نفع اور نقصان کو دیکھ کر مت چلو, یہ کر لوں گا تو نفع ہو جائے گا, یہ نہیں کروں گا تو نقصان ہو جائے گا. نفع اور نقصان کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کو چھوڑو. اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یقین کا راستہ سکھایا کہ جس چیز کا یقین نکالنا ہو اس کو چھوڑو. اس کو چھوڑے بغیر تمہارا یقین صحیح نہیں ہوگا, اس کو چھوڑے بغیر یقین صحیح نہیں ہوگا. یقین کو چھوڑنے کی محنت لوگ کہتے کہاں سے لائے چھوڑنا, اللہ نبی سے چھوڑوانے لگا رہے کہ چھوڑو. جس سبب سے تم کو ہونا نظر آ رہا ہے, جس سبب میں تمہاری کامیابی نظر آ رہی ہے, اللہ کے حکم سے اس کو چھوڑ دو. جب اس کو زمین پر ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفع کی شکل کو نقصان کی شکل بنا دیا. ازدہ بن گیا ہو, عجیب ازدہ بنا ہو. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ازدہ موٹا ہوتا ہے اور وہ تیزی سے نہیں چلتا, لیکن وہ جو ازدہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ازدے میں تبدیل ہوا تھا وہ بڑی تیزی سے چلتا تھا اور بڑا خوفناک. کہ جب اس نے منہ کھولا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب اس نے منہ کھولا اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ فرعون کا پورا محل ہوا اس کے منہ میں آ جائے, اتنا بڑا منہ تھا اس کا. ایسا وحشت ناک, ایسا خطرناک, جس کو نفع کا سمجھ رہے تھے اللہ نے اس کو نقصان کا بنا دیا, شکل ہی بدل دی اللہ نے. بڑی قدرت والے ہیں, اس لیے شکلوں کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے. وہاں صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ شکلوں کو دیکھ کر چلنے کے لیے نہیں دیا ہے.
دین پر تو وہ شخص چلے گا اور اس آدمی کا دین پر چلنا آسان ہوگا جس کی نظر شکلوں کے رب کے اوپر ہوگی. کہ دین یہ اللہ کے حکموں کے مجموعے کا نام ہے. ہم جب دین پر چلیں گے تو وہ تو بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. وہ خوف کی شکل کو امن میں بدل دے گا، وہ تنگی کی شکلوں کو وسعت میں بدل دے گا. ہاں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، محتاج نہیں ہے. اس کا کرنا، اس کے لیے کوئی کرنا جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ہاں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے مسلمان جو ہے نا وہ حالات کو دیکھ کر نہیں چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تو حکم کو دیکھ کر چلتا تھا کہ حکم کیا ہے. کہ یہ نہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولنا ہی پڑے گا تجارت میں، جھوٹ کے بغیر تجارت ہو سکتی ہے. آج کے زمانے کا مسلمان کہتا ہے کہ جھوٹ کہ نہیں تھوڑا جھوٹ تو بولنا پڑے گا، جھوٹ کے بغیر تجارت کیسے ہوگی. کہ نہیں مسلمان کو حکم دیکھے گا. کارگزاری سنائی تھی شولہپور کے اجتماع میں ہمارے نظام الدین کے بزرگ آئے تھے. کہا ساؤتھ کے اندر ایک سونے کے تاجر، سونے کے بیوپاری، سونے کی تجارت کرنے والے، ایک مرتبہ گھر میں تعلیم ہو رہی تھی، اس میں بات آئی کہ تولو، جھکتا تولو. مسلمان کو حکم ہے کہ تولنا ہے تو کیسا تولنا ہے کہ جھکتا تولنا ہے. حکم آیا تولنے کا مسلمان کے لیے، تولو جھکتا تولو. تو بڑے میاں تھے، دین سے نسبت تھی، دین کی محنت سے نسبت تھی. وقت لگا ہوا تھا، اپنی اولاد کو جمع کر کے کہنے لگے کہ بیٹا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آنکھوں کے سامنے آئی ہے اور کانوں سے گزری ہے. اسلام میں حکم ہے تولو، جھکتا تولو. تو بچے کہنے لگے ابا سونا ہے سونا، جھکتا تولنا ہے سونا، کیسے جھکتا تولیں گے. تو جن کے دلوں میں دین کی عظمتیں ہوتی ہے نا تو وہ ہر حکم کو پورا کرتے ہیں. تو کہنے لگے بیٹا سونا ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہمارا ہول سیل کا بیوپار ہے، ہول سیل تجارت ہے، تو کوئی بات نہیں، گرام مہنگا ہوتا ہے، کئی کلو سونے کے اوپر ہم ملی گرام تو دے سکتے ہیں یا اس کا کوئی حصہ کوئی نہ کوئی شکل بنا سکتے ہیں. انہوں نے شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان تو نہیں ہوا، نفع میں کمی ہوئی، لیکن جب ہم نے یہ جھکتا تولنے کا نظام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کے فیصلے کر دیے. ہاں، یہ برکت ایسی چیز ہے اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے. برکت کا لفظ یہ ساری دنیا والوں کی ڈکشنری میں نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اسلام سے ہے. برکت آج مسلمان بھول گیا، دین کی محنت چھوڑ دی تو برکت بھی بھول گیا. ایک زمانہ تھا جب دین کی محنت عام تھی مسلمانوں کے اندر، مسلمان خواب میں بھی برکت کو نہیں بھولا تھا، اور آج مسلمان حقیقت میں برکت کو بھول گیا. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا کہ ایک لڑکا اپنے والد کو کہنے لگا، اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ کیوں نہ ہماری وراثت ایسی تقسیم کی جائے کہ چند بھائی تو مان لے لے اور ایک بھائی خالی والدین لے لے. ایک بھائی کے حصے میں کیا ہے؟ والدین آئے. تو کہا ایسا بیوقوفی کا کام ہم نہیں کرنے والے. بھائی کہنے لگے کہ اگر تیرے کو والدین کو سنبھالنا ہے تو والدین کو سنبھال لے اور ہم جو ہے نا پراپرٹی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. کہ سارے بھائیوں نے تو پراپرٹی لی اور اس بھائی نے خالی اپنے والدین کو لے لیا، والدین کی خدمت کی لیکن ان کا انتقال ہو گیا. اب اس کے پاس ظاہری کوئی سبب نہیں تھا. رات میں سویا خواب دیکھا کہ فلانی جگہ پر 100 درہم جو ہے نا زمین میں گڑے ہوئے، جا کر نکال لے. تو یہ خواب میں پوچھ رہا، مسلمان جب دین کی محنتوں میں تھا وہ کثرت کے چکر میں نہیں تھا، وہ کثرت کی فکر میں نہیں تھا، وہ زیادہ کی فکر میں نہیں تھا، وہ تو تھوڑے کی فکر میں تھا، تھوڑا مل جائے برکت والا مل جائے. تو خواب میں پوچھ رہا ہے وہ 100 درہم میں برکت ہے کیا؟ خواب میں. آج مسلمان حقیقت میں برکت تو بھولا ہوا ہے. برکت دین کے ساتھ ہے، دین کی محنت کے ساتھ ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ ہے. تو کہا کہ نہیں 100 درہم میں لیکن برکت نہیں ہے. بیوی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا فلانی جگہ پر 100 درہم ہے. بیوی کہنے لگی نکال لو. ہاں، اس لیے کہتے ہیں اپنے گھروں میں محنت نہیں کرو گے، اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام تعلیم نہیں کرو گے اپنے گھروں میں، اور اپنے گھر کے لوگوں کو دین کی محنت میں نہیں لگاؤں گے، باطل گھر والوں کے راستے سے آئے گا.
انسان کو برا بنانے میں اس کے گھر والوں کا بڑا دخل ہے. ہاں تو وہاں پر میں عورت کو ذریعہ بنایا شیطان نے. تو کہنے لگا کہ نہیں اس میں برکت نہیں ہے, نہیں نکالوں گا. دوسرے دن سویا, پھر خواب دیکھا فلانی جگہ پر 10 درہم ہے. پھر سوال وہی کہ 10 درہم میں برکت ہے؟ 100 ہو کہ 10 ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, ہم تو برکت دیکھیں گے, ہم تو حکم دیکھیں گے. اگر دین کے ساتھ چل کر تھوڑا آئے گا اللہ اس میں برکت ڈالیں گے, برکت دیں گے اس میں. اور کیسی برکت دیں گے؟ جو نسلوں کو کافی ہو جائے گی. تو کہا نہیں اس میں برکت نہیں ہے. پھر بیوی کو کہا, بیوی کہنے لگی کہ 100 چھوڑ دیا, 10 تو لے کر آؤ کم سے کم. کہا نہیں برکت نہیں ہے. تیسرے دن خواب دیکھا فلانی جگہ پر صرف 1 درہم ہے. پھر وہی سوال, اس میں برکت ہے؟ کہا کہ ہاں برکت ہے. تو ایسی برکت والی چیز میں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے دین میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ پھر بیوی کو نہیں پوچھا, جا کر 1 درہم لے لیا, نکال لیا. اب دل کے اندر بات آئی کہ 1 درہم ہے, چلو کوئی نہیں. اس زمانے کا 1 درہم بہت زیادہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اچھا کھانے کا انتظام کرے. گھر پر راستے سے مچھلی خریدی اور مچھلی لے جا کر بیوی کے پاس دی. بیوی نے جب مچھلی کو کاٹا اس میں 2 قیمتی ہیرے نکلے, 2 قیمتی ہیرے نکلے. وہ ہیرے کو لے کر گیا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جوہری کے پاس. جوہری کہنے لگا یہ اتنے قیمتی ہیرے ہیں, اس کی قیمت مارکیٹ میں کوئی نہیں دے سکتا, بازار میں کوئی نہیں دے سکتا, اس کی قیمت صرف بادشاہ وقت دے سکتا ہے. بادشاہ وقت کے پاس لے جا کر وہ ہیرے جب پیش کیے گئے اور شاہی جوہری نے جب اس ہیرے کو دیکھا تو بڑے اصرار کے ساتھ ضد کر کے 90 خچر کے وزن کے برابر سونا دے کر وہ جو ہے نا وہ ہیرے خریدے گئے. یہ ہے برکت. جب مسلمان اللہ کے دین کی محنت پر آئے گا, دین پر آئے گا, اللہ اس کے سارے اسباب پہ برکت ڈال دیں گے. ہاں اس لیے دوستو بزرگوں, یہ 2 دن کا ہمارا اجتماع اسی کی فکر ہے کہ ہمارا آنے والا مجمع یہ سارا وقت جو ہے نا وہ ہمارے ساری مجالس کے اندر میں لگائے. ضرورت اپنے ضرورت کے درجے میں, پانی کی ضرورت ہے, پیشاب کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, ضرورت پوری ہو جائے. ہمارا مجمع جو ہے تو پنڈال کے اندر آ جائے. ساری مجلسوں میں اپنا وقت لگائے, ساری مجلسوں کو آگے بیٹھ کر سنیں. تو یہ 2 دن کا ماحول اور یہ 2 دن کی مجلسیں آدمی کی زندگی کو بدل دے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیں.